استاد الاساتذہ، استاد العلماء والفضلاء حضرت مولانا علامہ محمد رفیق القادری احمد بقاعیہ، آپ کے زیر سرپرستی، زیر نگرانی، زیر صدارت اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دست راست ولی مراد قاری محمد شاہ نواز صاحب دامت القادریہ ماشاء اللہ مسجد میں اہتمام فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر تشریف لانے والے بالخصوص حضرت مولانا علامہ محمد آصف مہروی صاحب ثناءخوان مصطفیٰ ماشاء اللہ تشریف فرمائیں، دیگر تمام احباب، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، ماشاء اللہ سبھی احباب بلا شک و شبہ خوش نصیب ہیں جو نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد انور کی اس مبارک بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث قدسی سے کرتا ہوں۔ خود رب قدوس ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کنت کنز مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا، کہ میں تو کنز مخفی تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو جائے، میری پہچان ہو جائے، کائنات مجھے جاننے لگ جائے، تو میں نے محمد کریم کو پیدا کر دیا۔ تو رب ذوالجلال کو جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، چراغ بزم امکان کے جلانے کا خیال آیا، حریم ناز سے پردہ اٹھانے کا خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، تو محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا۔ ان دنوں مختلف پوسٹیں جو ہیں نا، جو ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے، ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے، مختلف پوسٹیں اہل محبت کی بھی اور دوسرے گروپوں کی بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں احتیاط سبھی کو کرنی چاہیے۔ اہل محبت کو بھی آقا دو عالم کا فرمان ہے، ہم لوگ جو ہے نا جو بھی پوسٹ آئی دیکھا کہ بڑی اچھی سی ہے، ہاں جی اس میں فضیلت ہے، عظمت ہے، شان والی بات ہے، ہاں جی آقا دو عالم کی طرف منسوب ہے، یہ حضور نے یوں فرمایا، جبکہ ایسی بسا اوقات حدیث ہوتی نہیں ہے۔ ہم صرف یہ سمجھ کر کہ بڑی شاندار سی پوسٹ ہے، کیوں نہ دوست احباب کو جو ہے نا سینڈ کر دی جائے، مگر یہ بھی نبی مکرم تاجدار دو عالم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو بغیر سوچے سمجھے میری طرف کسی بات کو منسوب کر دیتا ہے، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، بہت بڑی وعید سنائی، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ یعنی میں نے کہا تو ہے نہیں اور خواہ میری طرف منسوب کر دیا گیا۔ اسی طرح سے وہ دوسرا گروپ جو ہے نا، وہ چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی اعتراضات بے بنیاد، جن کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ ہماری نئی فوج جو ظاہر اتنا علم نہیں رکھتے، ان کو پریشان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ یا تو پھر وہ حقائق کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، جان بوجھ کے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ معلومات ان کے پاس بھی نہیں ہیں اور اگلے لوگوں کو بھی خواہ پریشان کرتے ہیں۔ میری مراد اس ماہ مبارک میں ایک ایسی پوسٹ چلنے والی جس میں صحابہ کرام خلفائے راشدین کے اسماء مبارکہ لکھے ہیں، ان کا دور لکھا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق کا دور خلافت 2.25 سال رہا، آخر 2 بار تو میلاد کا مہینہ آیا نہ منایا، ابو بکر کا دور اتنے سال رہا نہ منایا، عثمان کا دور اتنے سال رہا نہ منایا، علی المرتضیٰ شیر خدا کا دور آیا، کس کبھی نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ یعنی اس طرح کی پوسٹ، اور پھر آگے ائمہ کرام ان کے اسماء مبارکہ، اور چلتے چلتے آگے یہ ہمارے بڑے صغیر کے بزرگان دین جنہوں نے یہاں پہ دین پھیلایا، ان کے اسماء مبارکہ اور ان کی ظاہری زندگی جتنی تھی، ہم اتنے سال لے کے لو جی اتنے سال ان کے زندگی میں آیا، نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا، اور یہ کہاں سے آ گیا؟ اب اسی سلسلے میں صرف میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ باتیں تو ویسے بالکل سادہ سی ہیں، اور یہ کہ رکھی سی بھی شاید محسوس ہوں، مگر یہ کہ انشاءاللہ عزیز ایمان کی تازگی نصیب ہوگی، اور علماء کرام، بزرگان دین، صحابہ، تابعین کا عمل مبارک جو ہے نا انشاءاللہ مزید پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ ہم صرف ایک رسم نہیں، ایک خامخواہ کی بدعت نہیں، بلکہ یہ وہ طریقہ ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دور حیات سے لے کے تب سے چلا
اور اب تک الحمدللہ اہل ایمان کے ہاں چلتا آ رہا ہے۔ اب آئیے اسی چیز کو اس حوالے سے دو تین اسی سوال کے جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بیچارہ خود جو ہے نا وہ جانتا ہی نہیں ہے، جب وہ یہ دعویٰ تو وہ شخص کرے کہ جس نے ان تمام خلفائے راشدین کی پوری حیات طیبہ پڑھی ہو، وہ کہے نا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، بس آئی پوسٹ سینڈ کر دی، پتہ ہی نہیں مطلب مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، یعنی یوں وہ خود علم سے بالکل بے بہرا، انہیں یوں کہہ لیجیے اس چیز کی حروف تہجی کا ہی پتہ نہیں ہے۔ ہاں وہ کیا جانے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین کا مبارک دور، ائمہ کرام کا مبارک دور، اور ان بزرگان دین نے کس کس خوبصورت انداز سے یہی اہتمام کیا۔ اور پھر یہ بھی ہے، اس کے کئی ایک جواب ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ وہ خود لا علم ہیں، اور تو اور ان کو کیا، انہوں نے اپنوں کو نہیں پڑھا۔ ہاں جن کے وہ پیروکار ہیں، جن کو اپنے علماء سمجھتے ہیں، انہوں نے ان کو نہیں پڑھا، وہ صدیوں پہلے، یعنی ان کو کیا پڑھا ہوگا۔ اب اسی سلسلے میں آئیے، اور تو اور رہا یہ واضح عرض کر دیتا ہوں، دیوبندی اور اہل حدیث یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کو پڑھا نہیں ہے، اور کہاں صحابہ کرام کی زندگی سے ہر ایک کو گننا شروع کر دیا۔ اگر انہیں عقل ہو، کچھ علم ہو، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہی کے پیشوا، انہی کے علماء کے سردار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خود منایا، اور خود بڑے اہتمام کے ساتھ ہر سال وہ کہتے ہیں کہ میں میلاد پاک منایا کرتا ہوں۔ یقین نہ ہے، ان کی کتاب امداد المشتاق کے نام سے ہے۔ امداد المشتاق کتاب میں نہ ہو تو جو اصلاح چور کی وہ میری اصلاح نہ نکلے، تو پھر کہو گی ان لوگوں نے تو اپنے بزرگوں کو نہیں پڑھا، اپنے جن کو وہ پیروکار ہیں، جن کی تقلید کر رہے ہیں، ان کو نہیں پڑھا۔ کہاں وہ سارے بزرگان دین اور صحابہ کرام اور ساری زندگی ان کی خام خواہ بکوا دی، اور پتہ ہے نہیں کسی بات کا۔ اسی طرح سے اہل حدیث کے بہت بڑے، میں صرف ایک دو صرف وقت کے پیش نظر رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلا جاتا ہوں۔ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم، میری مراد نواب صدیق حسن بھوپالی۔ نواب صدیق حسن بھوپالی نے ایک کتاب جس کا نام ہے الشمامۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ، وہ کتاب کا نام ہی بتاتا ہے کہ انہوں نے نبی مکرم تاجدار دو عالم سے ان کی ولادت بسعادت کے حوالے سے ہی لکھی۔ ہاں، اور اس میں سارے اقوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے، بزرگان دین کے، ائمہ کرام کے وہ جمع کیے کہ انہوں نے فرمایا کہ میلاد کرو، میلاد کرنا چاہیے، میلاد منانا چاہیے، میلاد ہونا چاہیے۔ یار تم کن لوگوں کے پیروکار ہو کہ وہ تو تمہارے اپنے جو ہیں ان کو تم پڑھا نہیں ہے، اور کہاں سے تنقید شروع کر دی خام خواہ۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا رہنما، اور اپنے چوٹی کے علماء جو ہے جنہیں سمجھتے ہیں۔ ہم ان لوگوں نے خود میلاد منایا، میلاد پاک کے حوالے سے کتابیں لکھی، مضامین پیش کیے، اسی طرح سے ان کی زندگی کا معمول رہا کہ وہ اسی طرح سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کا معمول بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے جہاں پہ نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اب کیا ہوا کہ نجدیوں نے جب سے یہ 100 سال ہو گئے قبضہ کیا ہے، تب سے یہ چیزیں موقوف ہو گئی، باقی اس سے پہلے تو سارا دور ہی ایسا چلتا آ رہا کہ جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد انور خوب بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا